جو گزر گیا سو گزر گیا، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، لہٰذا جو گزر گیا اس کے بارے میں مت سوچو۔ اپنی تقدیر پر راضی رہو، جو روزی قسمت میں ہے اس پر شکر کرو۔ ہر چیز تقدیر پر مبنی ہے، اس لیے ملال نہ کرو۔ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کرو، ثواب کی نیت کافی ہے۔ منکروں کے انکار اور حاسدوں کے حسد سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، آج کی حدود میں رہو اور آج کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرو۔ کائنات نظام پر قائم ہے، لہٰذا گھر، آفس، لباس اور فرائض سب میں ترتیب ضروری ہے۔ کھلی فضا کی طرف نکلو، اچھے باغات کا مشاہدہ کرو، اللہ کی مخلوق اور خلق کی ایجاد میں غور کرو۔ پیدل چلو، ورزش کرو، سستی اور گمنامی، نکمے پن اور بیکاری کو دور کرو۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، اس کی انوکھی چیزوں پر غور کرو، اس کے قصے اور کہانیوں سے لطف اندوز ہو۔ زندگی میں نیا پن لاتے رہو، نئے طریقے اپنایا کرو اور روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی کر لیا کرو۔ نیند اڑا دینے والی چیزیں، چائے قہوہ زیادہ نہ لو، سگریٹ نوشی اور گٹکا وغیرہ سے پرہیز کرو۔ مستقبل کو آنے دو، کل کی فکر میں نہ پڑو، آج ٹھیک ہوا تو کل بھی ٹھیک ہوگا۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو، اس سے بغض و عداوت نکال پھینکو۔ لوگوں سے بس خیر کے لیے ملو، گھر میں زیادہ رہو، اپنے کام سے کام رکھو، لوگوں سے کم ملو جلو۔ علم سے ہمیشہ کے لیے دوستی کر لو۔ اپنے کپڑوں کی صفائی پر دھیان دو، خوشبو لگاؤ اور اپنے آپ پر توجہ دو۔ جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں ان سے دور رہو۔ دین، عقل، صحت، رزق اور اولاد جیسی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرو۔ کیا نہیں معلوم کہ لوگوں میں مریض، قیدی، مفلوج اور مصیبت زدہ بھی ہیں؟ اللہ پر توکل کرو، معاملہ اس کے سپرد کر کے اس کے حکم پر راضی رہو۔ بس اس پر اعتماد ہو کہ وہی تم کو کافی ہے۔ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم کو کاٹے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو دو، جو برائی کرے اس کو برداشت کرو، اس سے تم کو خوشی و امن ملے گا۔ جان لو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ ایک حالت ہمیشہ نہیں رہتی، زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اچھائی کی امید رکھو، اپنے رب پر یقین رکھو اور ہر خیر اور اچھے کام کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چنا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ مصلحت کیا ہے تم نہیں جانتے۔ مصیبت سے اللہ اور بندے کے درمیان قربت ہوتی ہے، تم دعا کرتے رہو، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں سے بھلائی کرو، ان کے لیے خیر پیش کرو، مریض کی عیادت، فقیر کو دینے اور یتیم کے ساتھ شفقت کرنے میں تمہیں خوشی ملے گی۔ بدگمانی اور مایوسی سے بچو۔ جان لو تکلیف میں تم اکیلے نہیں ہو، غم و فکر سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر فرد کے ساتھ شدید حالات پیش آتے ہیں۔ یقین کر لو کہ دنیا ابتلا و آزمائش، رنج و غم کی جگہ ہے، اس لیے اسے اسی طرح قبول کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھو۔ جو مصیبت بھی پہنچی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جان لو کہ آفات سے ہی آنکھ کان کھلتے ہیں، دل زندہ ہوتا ہے، نفس خواہش سے رکتا ہے۔ حادثات کا انتظار نہ کرو، مصیبت کی توقع نہ ہو، افواہوں پر یقین نہ کرو اور الزام تراشیوں پر کان نہ دھرو۔ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں، جن کا چرچا زیادہ ہوتا ہے وہ پیش نہیں آتی۔ یہ جان لو کہ جو تمہاری چغلی کرتا ہے اس نے اپنی نیکیاں تم کو دے دیں، تمہاری برائیاں ختم کر دیں، تم کو مشہور کر دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ گھر، مال، اولاد، نوکری اور صورت شکل میں جو تم سے کمتر ہو اس پر نظر رکھو تاکہ اندازہ ہو تم ہزاروں میں اوپر ہو۔ یہ جان لو کہ بھائی، بیٹے، بیوی، بچے اور دوست احباب جن سب سے بھی واسطہ پڑتا ہے وہ عیب سے خالی نہیں، اس لیے سب کو جیسے ہیں ویسے قبول کرنے کی عادت ڈالو۔ فیصلہ لینے میں جلد بازی سے کام نہ لو، بلکہ صبر و عزم سے کام لو اور آگے قدم بڑھاؤ۔ اپنے اوپر بھروسہ کرو، لوگوں پر انحصار نہ کرو،
اور یہ سوچ لو کہ لوگ تمہارے خلاف ہیں، تمہارے ساتھ نہیں۔ تمہارے ساتھ تو بس اللہ ہے۔ زمانہ عیش کے جو ساتھی ہوں ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ اپنے دشمنوں کو اپنے غم و غصے اور رنج و الم سے خوش نہ کرو، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو افسردہ کر دیں۔ ان کی اس درینہ خواہش اور آرزو کو پورا نہ کرو۔ ماضی کے بارے میں سوچنا حماقت اور جنون ہے۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آٹے کو پیسنا، چرے ہوئے کو چیرنا اور قبروں سے مردے کھیڑنا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی مدد کو نہ بھولو، کیونکہ مدد اسی حساب سے ہوتی ہے جس حساب سے بوجھ ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ، کیونکہ دل اکتا جاتا ہے اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی میں ایک ناراض ہو تو دوسرا چپ رہے، دونوں ایک دوسرے کی کمی کو برداشت کریں، کیونکہ انسان غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ کھانا ایک دن کی خوش بختی ہے، سفر ایک ہفتے کی خوش بختی ہے، شادی مہینے کی خوش بختی ہے، مال سال بھر کی خوش بختی ہے، اور ایمان پوری عمر کی خوش بختی ہے۔ تم محض سونے، پینے، کھانے اور شادی سے خوش بخت نہیں بن سکتے، بلکہ کام سے خوش بخت بنو گے۔ کام ہی دنیا میں بڑے لوگوں کو بڑا بناتا ہے۔ دوستوں کی گفتگو سے رنج و غم دور ہوتے ہیں، اچھے مزاج سے راحت ملتی ہے، شعر کے سننے سے دل کو آرام ملتا ہے۔ ان کے بارے میں سوچو جن کو تم سے محبت ہے، اور جو تمہیں ناپسند ہیں انہیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے فکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب تم نتیجہ خیز کام میں مصروف ہوگے تو اعصاب ٹھنڈے رہیں گے، نفس کو سکون ملے گا اور راحت کی فضا چھا جائے گی۔ اللہ کو وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو زیادہ خیر کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے موجودہ حالات سے خوش نہیں تو اس خوشی کے انتظار میں نہ رہو جو آسمان سے نازل ہوگی۔ اپنی کامیابیوں اور کام کے ثمرات کے بارے میں سوچو، جو بھی خیر کے کام کیے اس میں خوش رہو۔ جو ذات کل تمہارے کام آئی تھی وہ آج بھی کام آتی ہے، کل بھی آئے گی، اس پر بھروسہ کرو۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس کا خوف، اور اگر وہ تمہارے خلاف ہے تو کس سے امید کر سکتے ہو؟